شادی ایک ہجرت ہے کہ ایک بیٹی، ایک لاڈلی، ایک لخت جگر، ایک دختر نیک اختر اللہ کی رضا کے لیے ہجرت کرتی ہے، صبر کرتی ہے، وہ ایسی ہجرت کرتی ہے کہ جن گلیوں میں اس کا بچپن گزرا ہے، جن سہیلیوں کے ساتھ وہ بچپن میں کھیلی ہے، جس گھر میں وہ پلی اور بڑی ہے، اس گھر کو وہ اللہ کی رضا کے لیے چھوڑتی ہے۔ وہ چھوٹے چھوٹے بھائی بہن کو چھوڑتی ہے، باپ کی محبت کو اللہ کی رضا کے خاطر برداشت کرتی ہے، محض اللہ کی رضا کے لیے۔ اور یہ ایسی ہجرت ہے کہ ہم جماعت میں جاتے ہیں، اللہ کے راستے میں جاتے ہیں تو ہم وطن چھوڑتے ہیں کچھ دنوں کے لیے، اپنا کاروبار چھوڑتے ہیں کچھ وقت کے لیے، لیکن یہ ایسی ہجرت ہے کہ ابھی ہمیشہ کے لیے اپنا وطن چھوڑ رہی ہے، ہمیشہ کے لیے اپنا گھر چھوڑ رہی ہے، ہمیشہ کے لیے اپنے سہیلیوں کو چھوڑ رہی ہے، ہمیشہ کے لیے ان گلیوں کو چھوڑ رہی ہے جس میں وہ کھیلی اور پلی اور جوان ہوئی ہے، سب کچھ چھوڑ رہی ہے اللہ کی رضا کے لیے۔ آسان نہیں ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہر مہاجر بیٹی کے قسمت میں انصار مدینہ جیسے میزبان لکھ دے، ورنہ آج بچیوں کو بہت تکلیف دی جاتی ہے۔ ہمارا سسرالی معاشرہ بہت بد اخلاق ہو چکا ہے۔ وہ بچی اتنی قربانیاں دے کر آتی ہے، اللہ اکبر۔ مولانا صلاح الدین سیفی نقش بند سلسلے کے بڑے بزرگ ہیں، ایک مرتبہ بیان میں فرما رہے تھے کہ میں نے اپنے اہلیہ محترمہ سے فرمایا کہ بچی جب رخصت ہوتی ہے بیٹی تو کیا کیفیت اس کی ہوتی ہے؟ تو مجھے کہنے لگی آپ ہی بتائیے۔ تو میں نے اہلیہ محترمہ سے کہا کہ تو اپنے گھر سے رخصت ہوئی ہے، واقعہ تو تیرے ساتھ بھی پیش آیا ہے، تو ہی بتا۔ تو اہلیہ محترمہ نے بتایا کہ ایک ایسی کیفیت ہوتی ہے کہ جیسے جنازہ جا رہا ہے، جنازہ تو 4 کندھوں پر جاتا ہے، یہ زندہ جنازہ جا رہا ہے، ایسی کیفیت ہوتی ہے۔ بہت بڑی قربانیاں دے کر ماں باپ کے گھر کو چھوڑ کر کسی اجنبی کے گھر کو بسانے کے واسطے یہ بیٹیاں جاتی ہے اللہ کے لیے۔ لے جانے والوں کا کام ہے، ذمہ داری ہے، وہ ان کو سمجھے۔ بیٹی ایسی ہجرت کر رہی ہے کہ آج تک تو اس کے نام کے آگے باپ کا نام لگتا تھا، لیکن آج کے بعد اس کے نام کے آگے اس کے شوہر کا نام لگ جائے گا۔ آج تک تو اسکول میں اور جہاں ضرورت پڑتی تھی وہاں اس کے نام کے آگے اس کے گاؤں کا نام لگتا تھا، اس کے ماں باپ کے گاؤں کا نام لگتا تھا، لیکن یہ ایسی ہجرت کر رہی ہے آج کہ آج کے بعد اس کے شوہر کے گاؤں کا نام اس کے آگے لگے۔ یہ ایسی ہجرت ہے کہ اگر طلاق کی نوبت نہ آئے، خدا نہ کرے، تو یہ ایسی ہجرت کر رہی ہے کہ اس کا جنازہ اس گھر سے نکلے گا۔ کیا قربانیاں دیتی ہے بیٹیاں،
کسی شاعر نے بڑے اچھے انداز میں کہا ہے کہ ایک اجنبی کے گھر کو بسانے کے واسطے، ایک اجنبی کے گھر کو بسانے کے واسطے والد کو چھوڑ کر جاتی ہے بیٹیاں، قسمت میں جن کے ہوتی ہے یہ بیٹیاں، رحمت خدائے پاک کی لاتی ہے بیٹیاں۔ جو لوگ لے کر جا رہے ہیں ان کا اخلاقی فریضہ ہے کہ اس کے حقوق میں لاپرواہی نہ کریں۔ آج لوگ لے کر جاتے ہیں، تکلیفیں دیتے ہیں، معمولی باتوں پر جو تو بڑی بڑی لڑائیاں تک نوبت آ جاتی ہے، طلاق جیسے واقعات پیش آ جاتے ہیں۔ اور لڑکی سے پوچھا جائے کہ کیا ہوا تھا، بولے سالن میں نمک کم ہو گیا تھا، اس پر سے ہماری لڑائی ہو گئی، کپڑے نہیں دھوئی تھی اس لیے ہماری لڑائی ہو گئی، تو بات طلاق تک پہنچ جاتی ہے۔ مولانا رومی رحمت اللہ علیہ نے اپنے بیٹی کے رخصتی پر اپنے بیٹی کے سر پر ہاتھ رکھ کر بیٹی سے کہا تھا کہ بیٹی، میں نے تیرا ہاتھ ایک انسان کے ہاتھ میں دیا، یعنی کہنے کا مطلب یہ تھا کہ میں تیرا نکاح ایک انسان سے کر رہا ہوں، کہ انسانیت اس میں نے دیکھی ہے۔ غلطی سے اگر یہ حیوان بن جائے، درندہ بن جائے، تیرے خون کا پیاسا بن جائے، تو بیٹا تیرے باپ کا دروازہ تیرے لیے کھلا ہے، چلی آ۔ آج ماں باپ بیٹیوں کو رخصت کرتے ہیں تو ایک بہت بڑی ذمہ داری سے واقعتاً فارغ ہو جاتے ہیں، اور وہ اپنے آپ کو یہ محسوس کرتے ہیں کہ ایک بہت بڑا قرض تھا جو میں اتار چکا ہوں۔ لیکن میرے بھائی، صرف نکاح کر کے بچی کو رخصت کر کے یہ سمجھ لینا کہ میں اپنی ذمہ داری سے ہٹ گیا ہوں، نہیں، ابھی ذمہ داری نہیں ہٹی، ابھی یہ بچی کو زندگی گزارنا ہے، اس کے دکھ سکھ میں آپ کو شریک ہونا ہے۔ بعض ماں باپ سمجھتے آج ہم نے تجھے دے دیا، اب تو جانے، تیرے حالات جانے، نہیں، حالات پر بچیوں کی خبر گیری کیا کرو، ان کے دکھ سکھ میں شریک رہا کرو، اور ان کی خبر گیری رکھا کرو، کہ واقعات یہاں تک پہنچ جاتے جب ماں باپ دھیان نہیں دیتے ہیں، توجہ نہیں دیتے ہیں، تو یہ بچیاں خودکشیاں کر لیتی ہے، کنویں میں کود جاتی ہے، آگ میں چھلانگ لگا دیتی ہے۔ تو میرے بھائی، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ ہر گھر کا یہ مسئلہ ہے، ہر گھر میں ہے، لیکن ایک ہاتھ سے تالی نہیں بجتی ہے، دونوں ہاتھ سے تالی بجتی ہے، غلطیاں دونوں طرف ہوتی ہے، معاملہ سلجھانے والے سنجیدہ قسم کے لوگ ہونی چاہیے۔ تو بچیوں کو شادی کے بعد بھی ماں باپ کی ضرورت پڑتی ہے، یہ مت سمجھیے گا کہ ہم اپنی ذمہ داری سے فارغ ہو چکے ہیں، نہیں، اللہ کے نبی نے حدیث میں فرمایا ہے نا کہ کوئی طلاق شدہ لڑکی اپنے ماں باپ کے گھر واپس آ جاتی ہے، اور وہ والدین یا والد اس بیٹی کو خوشی سے اس کے اخراجات برداشت کرتا ہے، تو وہ جتنا خرچ کرے گا یہ صدقے میں شمار ہوگا، صدقے کا ثواب ملے گا۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا میں اور وہ قیامت کے دن اس طریقے سے ہوں گے۔ اس لیے تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ حالات آنی ہے آئندہ، تو ماں باپ کی ذمہ داری صرف اتنی نہیں ہے کہ بچی کو رخصت کر کے اپنے پلوں کو جھاڑ لینا ہے، بلکہ ہم نکاح کے بعد بھی بچیوں کی دیکھ بھال کریں، ان کے آنے پر خوشیاں منائیں، مسرتیں چہرے پر لائیں، مسکراہٹیں لائیں،
کی خدمت کرے اور بچیوں کو سمجھاتے بھی رہے